لوگ یہ بہت پوچھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم صرف اسلام کو فالو کرتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو کہنے میں بڑی خوشنما ہے, پریکٹیکل لائف میں یہ بالکل ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اسلام پہ چلنا ہی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عملی زندگی میں جس نے نہیں چلنا نا وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے. جو بھی چلتا ہے نا اس کو اپنے آپ کو ایک کھڈے لائن لگانا پڑتا ہے کہ میں کس جماعت سے میرا تعلق ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. کتنے فرقوں میں ڈیوائڈ ہوگی؟ 73. ان میں ایک صحیح ہوگا, باقی 72 کیا ہوں گے؟ جہنمی ہوں گے. تو وہ ایک جو صحیح ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ فرقہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہوگا نا وہ. اب وہ ایک فرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دیوبندی ہوگا, بریلوی ہوگا, اہل حدیث ہوگا, حنفی ہوگا, شافعی ہوگا. نا. آپ نے اس کی علامت بتائی کہ یہ وہ فرقہ ہوگا کہ جو قرآن حدیث اور صحابہ کو فالو کرے گا. قرآن حدیث اور صحابہ کو. کیا مطلب؟ جو فرقہ صرف قرآن کو مانتا ہے, حدیث اور صحابہ کو نہیں مانتا, وہ بھی ان جہنمیوں فرقوں میں سے ہے. آپ سروے کریں, بہت سے فرقے اس وقت ایسے ہیں جو صرف کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کا انہوں نے انکار کیا ہے. ایسے اسکالرز کے میں نام لے کے بتا سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں ہے نام لینے کی. جب بھی حدیث آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. بھائی قرآن اللہ کا کلام, نبی کا حکم کو کوئی ویلیو نہیں دیتے وہ. اور بعض تو صاف کہتے ہیں حدیث حجت ہی نہیں ہے. تو وہ فرقہ جس نام سے بھی ہوگا, چاہے پرویزی فرقے کے نام سے, چاہے کسی بھی نام سے ہو, ناموں میں کچھ نہیں رکھا, کسی بھی نام سے ہو, آپ اس فرقے کو فالو کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں. وہ صحابہ کو بیچ سے کیا کر دیتا ہے؟ ہٹا دیتا ہے. جب اس سے بات کی جائے کہ یہ صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہے. بھائی خلفائے راشدین کا یہ فیصلہ ہے, خلفائے راشدین کی یہ حکم ہے, یہ تشریح ہے. وہ کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہم عمر کا فیصلہ, عثمان کا فیصلہ, علی کا فیصلہ اور صحابہ کے فتوے اس کو فالو نہیں کرتے. کہتے بس حدیث دکھاؤ, ہمیں حدیث, ہر بات پہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں حدیث دکھاؤ. تو وہ کسی بھی نام سے ہو, چاہے دیوبندیت کے نام سے ہو, بریلویت کے نام سے ہو, اہل حدیث کے نام سے ہو, شیعت کے نام سے ہو, جس کا طرز عمل یہ ہوگا نا جس فرقے کا کہ وہ صحابہ کے اجماع کو کوئی ویلیو ہی نہیں دے رہا. 3 طلاق کے 3 ہونے پر صحابہ کا اجماع ہے. سمجھ رہے ہو؟ کسی ایک صحابی نے 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی ہے, کوئی دکھا دو. ایک موطا امام مالک کی ضعیف حدیث ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کروائی تھی. اگر 8 کروائی تھی تو اس دور میں کوئی تو ہوتا نا, ایک 8 پڑھتا, کہیں بھی نہیں ملتا. تو وہ صحابہ کے اقوال کو, صحابہ کے فتووں کو کوئی ویلیو ہی نہ دے. تو چاہے کسی بھی نام سے ہو وہ فرقہ, چاہے اہل حدیث کے نام سے, چاہے جماعت المسلمین کے نام سے, چاہے دیوبندیت کے نام سے, چاہے بریلویت کے نام سے, جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کا اجماع ہے ان سب مسائل پر. میں تراویح کی تو ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ تراویح کی وجہ سے اہل حدیث کو آپ جہنمی فتنہ قرار دینا شروع کر دیں. میں صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ پورا فرقہ جہنمی نہیں ہوتا, اس کے چند مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہوتے ہیں. اہل حدیث مانتے ہیں ہم صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں. وہ اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کے اجماع کو حجت نہیں مانتے, پھر وہ یقیناً جہنمی فرقہ تھا. لیکن وہ زبان سے کہتے ہیں ہم صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی نہیں مانتے. جب عملی طور پر جب معاملہ آتا ہے نا تو اس میں نہیں مانتے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں چونکہ عقیدتاً مانتے ہیں, عقیدتاً, عملی التزام نہیں ہے, تو عقیدتاً مان رہے ہیں, تو عقیدتاً ماننے کی وجہ سے اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کیا جا سکتا ان کو. لیکن یہ ہے بہرحال گمراہی ہے, عملی طور پر یہ گمراہی ہے. اس کو جزوی گمراہی کہہ سکتے ہیں آپ, جزوی گمراہی. تو پراپر مانے, یہ جو چاروں امام ہیں نا, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, ان کے فالوورز صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں. تبھی ان میں کوئی فتویٰ آپ کو اجماع صحابہ کے خلاف نظر نہیں آئے گا. یہ کبھی قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں کریں گے جس پہ صحابہ نہ چلے ہوں. یہ ویلیو دیتے ہیں صحابہ کو.